وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک بہت ہی اہم ترین مسئلہ کے بارے میں ہے کہ خرگوش حلال ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ الارنب من الحیوانات التي يجوز اکلها، خرگوش ان جانوروں میں سے ہے جن کا کھانا بالکل حلال اور جائز ہے۔ دلیل صحیح بخاری کی 5535، صحیح مسلم کی 1953 نمبر کی روایت ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ صاد ارنبا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ارنب کا شکار کیا، خرگوش کا۔ واتى بها ابا طلحہ، اور ابو طلحہ کے پاس لے کر آ گئے۔ فذبحها، تو ابو طلحہ نے خرگوش کو ذبح کیا۔ فبعث بوركها وفخذيها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو طلحہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خرگوش کے 2 ران بھیجے۔ فاتيت بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خرگوش کے 2 ران لے کر آیا۔ فقبلہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ علامہ نووی کہتے ہیں وَأَكْلُ الْأَرْنَبِ حَلَالٌ عِنْدَ مالک وَأَبِي حنیفہ وَالشَّافِعِي وَأَحْمَدَ وَالْعُلَمَاء كَافَّةً، خرگوش کھانا بالکل حلال ہے امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور تمام علماء کے نزدیک، تمام علماء کے نزدیک۔ یاد رکھیں، بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے ناپسند کیا ہے، جیسے عبداللہ بن عمرو بن عاص، ابن ابی لیلہ۔ جمہور کی دلیل یہ حدیثیں ہیں جو پیش کی گئی ہیں، اور خرگوش کی ممانعت یا نہ کھانے کے سلسلے میں کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي النَّهْيِ عَنْهَا شَيْءٌ، شرح صحیح مسلم للنووی۔ اسی طرح سے احناف نے بھی جائز قرار دیا ہے۔ احناف کے ویب سائٹ پہ آپ جائیں تو دکھائی دے گا دین اسلام میں حرام چیزوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے، اور اس کے اصول بتا دیے گئے ہیں جن کے تحت خرگوش حرام اشیاء کے ضمن میں نہیں آتا۔ حرام اشیاء کے ضمن میں خرگوش نہیں آتا۔ خرگوش حلال ہے، کیونکہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دفعہ خرگوش لایا گیا، آپ نے اسے ذبح کیا اور کچھ گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے گھر بھیجا، آپ نے اسے تناول فرمایا۔ صحیح بخاری کتاب الصید 5535۔ جن روایات میں اس کے خون کی وجہ سے اسے نہ کھانے کا ذکر ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مذکورہ حدیث سے خرگوش کا گوشت کھانے کا جواز فراہم ہوتا ہے۔ تمام علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے، تمام علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ البتہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کی طرف اسے کراہت منقول ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 662۔ اس لیے خرگوش کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ شیعہ حضرات کے کہنے سے اس کے متعلق اندیشہ دور دراز میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حلال سمجھنا چاہیے، حلال سمجھ کر کھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تناول فرمایا تو کسی کو کیا اتھارٹی ہے کہ اپنی منمانی کرے؟ جس کو اللہ اور اس کے رسول حلال قرار دے، جس کے اصول اور ضوابط بالکل واضح حلال کی نشاندہی کرتے ہیں، اس کو شیعہ حرام کہے کہ حیض آتا ہے تو یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے، تمہارا دل کرے تو کھاؤ، نہ دل کرے تو نہ کھاؤ، لیکن حلال کو حرام قرار دینا یہ بہت بڑی جسارت ہے اور بہت بڑی جرأت ہے جو شیعہ کو نہیں کرنی چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ شیعہ اپنی منمانی کرتے ہیں، نہ قرآن کے دلیل کو مانتے ہیں اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانتے ہیں۔ اس لیے ہمارے سماج اور معاشرے میں شیعیت کے
اثرات میں سے یہ چیز ہے کہ خرگوش حرام ہے یا مکروہ ہے، شیعوں کا اثر ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ کبوتر کو کہتے ہیں کہ کبوتر سید ہے اس لیے کبوتر کو نہیں کھانا چاہیے۔ یہ شیعہ کی ایجاد ہے۔ کس کی ایجاد ہے؟ شیعہ کی ایجاد ہے۔ مسلمانوں اپنی آنکھیں کھولو، قرآن و سنت کے صاف اور شفاف پیغام کی طرف آؤ، اللہ واحد کی عبادت کرو اور قرآن و سنت کے حلال کردہ اشیاء کو حلال سمجھو اور حرام کردہ اشیاء کو حرام سمجھو۔